اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں جہاں مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی بھی قسم کھائی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ یعنی 10 راتوں کی قسم، جن سے مراد ذوالحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی ان 10 دنوں کے متعلق بہت سی فضیلتیں مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، سنن الترمذی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ 10 دن جو ہے پورے سال میں دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن، سب سے افضل ایام یہ 10 دن ہیں پورے سال میں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی روایت ہے، مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن اللہ کے نزدیک محبوب ترین اور عظیم ترین دنوں میں سے، یہ اللہ کے نزدیک یہ 10 دن اللہ کے نزدیک محبوب ترین دن ہیں اور عظیم ترین دن ہیں۔ اور اسی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے ان 10 دنوں میں، خصوصاً اسے پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح ہمیں دیگر عبادتوں میں بھی مصروف رہنا چاہیے، نوافل میں، اور روزے کثرت سے رکھنے چاہیے۔ یہ جو فضیلت ہے ان 10 دنوں کی، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام بڑی عبادتوں کو ایک جگہ جمع کر دی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اسی عشرے میں حج بھی کیا جاتا ہے اور اس عشرے میں نماز پڑھی ہی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس عشرے میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کا دن ہے، 9 تاریخ جو ہے ذوالحجہ کی، اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو اس دن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس دن کا روزہ رکھنا پچھلے 1 سال اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اس میں اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالی سب سے زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا، یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ یوم عرفہ کے دن 9 تاریخ کے دن اللہ تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ تو اتنی فضیلت والا دن ہے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عشرے میں روزے کا اہتمام کیا کرتے، لہٰذا اسی عشرے میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس عشرے کی جو 10ویں تاریخ ہے اس میں قربانی کی جاتی ہے، جسے یوم النحر کہتے ہیں، اور اس دن اللہ کے نزدیک جانوروں کی قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں۔ سب سے پسندیدہ عمل اس دن 10ویں تاریخ کو یوم النحر کے دن اللہ کے نزدیک جانوروں کی قربانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر اعظم الایام میں سے ہے، یعنی افضل ترین دنوں میں ہے، بڑے دنوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ لہٰذا اس میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں کہ ہم قربانی کر کے جانوروں کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر اس عشرے کی بہت فضیلت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کے ایک ایک سیکنڈ کو ہم غنیمت سمجھیں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وقال الله جل وعلا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين۔ جن لوگوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ حضرات جانتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان جو کانفلکٹ اور جو کشمکش ہم دیکھ رہے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ، تصادم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور ان کی تخلیق فرمائی، تو اللہ رب العالمین نے
سب کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیماً جھک جائیں، لیکن ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا اللہ کے حکم کا، اس نے تکبر اختیار کیا اور کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو ان سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں تو مٹی سے بنایا ہے، میں ان کے سامنے کیسے جھک جاؤں، ان کے تابع کیسے ہو جاؤں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حق اور باطل کے درمیان کی کشمکش کی ابتدا ہو گئی، اس کانفلکٹ کی ابتدا ہو گئی۔ ابلیس نے اسی وقت اللہ رب العالمین سے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں آدم اور ان کی اولاد کے تمام افراد کو، تمام اولاد کو بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے آپ کے مخلص بندوں کے۔ تو حق اور باطل کے درمیان کی لڑائی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے، حق اور باطل کی لڑائی ایک قدیم لڑائی ہے، پرانی لڑائی ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جاری کیا، وہ اہل حق کی نمائندگی کے لیے کیا، کہ یہ وہ حضرات ہوں گے جو اہل حق کی قیادت کرتے ہوئے باطل اور اہل باطل کا مقابلہ کریں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب جب میدان میں اہل حق نہیں اترے، یا یہ کہ اتر تو گئے لیکن انہوں نے باطل کو میدان میں موجود نہیں سمجھا، یا یہ سمجھا کہ میدان باطل سے خالی ہے، تب باطل اپنی جڑیں مضبوط کرتا چلا گیا۔ اور آپ قرآن کریم کو جب آپ دیکھیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام کو انہی اصولوں پر استوار کیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ اور کشمکش اور کانفلکٹ ہوتا رہنا ہے، اور وقتی طور پہ عموماً باطل کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، وقتی طور پہ غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے جنہیں اللہ نے اولو العزم کا، اولو العزم من الرسل، پکے عزم والے، ان حضرات کے سامنے بھی حالات ایسے آئے کہ وقتی طور پر محسوس ہونے لگا کہ باطل کو غلبہ مل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے دعوت کا کام کیا، لیکن چند حضرات ہی تھے جو ان پر ایمان لائے، وقتی طور پہ باطل کو غلبہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم نے ان کا انکار کیا، ماننے والے بالکل تھوڑے تھے، شہر کو چھوڑ کر جانا پڑا، وقتی طور پہ باطل کو غلبہ ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اپنا گھر چھوڑ دینا پڑا، جنہیں اپنا شہر چھوڑ دینا پڑا، جنہیں اپنا ملک چھوڑ دینا پڑا، وقتی طور پہ لگا کہ باطل غالب آ رہا ہے۔ اور آپ آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام اولو العزم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہی معاملہ رہا۔ جن حضرات نے، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان حضرات کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت میں حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غالب آ گئے، لیکن حقیقت کیا ہے پوری دنیا پر اس وقت واضح ہوگی عملی طور پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں اس طرح گزارے کہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مغلوب رہے، طرح طرح کی تکلیفوں کو جھیلنا پڑا، مشقتوں کو جھیلنا پڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، کس بے دردی کے ساتھ، ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر شدید دھوپ میں، سخت گرمی میں، بھاری چٹان کے بوجھ کو برداشت انہیں کرنا پڑا، اور پھر اس بھاری چٹان کے بوجھ کے ساتھ ساتھ کوڑوں کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑا۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، یہ ساری چیزیں ہوئیں، بظاہر لگا کہ باطل غالب آ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب بسا اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ مومنین جو اہل حق ہیں ایسی آزمائش سے گزرتے ہیں کہ مومنین بھی اور انبیاء تک یہ کہہ دیتے ہیں متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ سنت ہے اللہ کی
کہ وقتی طور پہ باطل کو غلبہ ملتا ہے، لیکن آخری انجام جو ہونا ہے وہ تو مومنین کے حق میں ہونا ہے۔ آخری انجام جو ہونا ہے وہ مومنین کے حق میں ہونا ہے۔ غلبہ، فتح و نصرت بالآخر مومنین کو مل رہا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ دین تمام نظاموں پر غالب آ جائے، یہ دین تمام نظاموں پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار ناپسند کرتے ہوں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ شرک کرنے والے ناپسند کرتے رہے، اس دین کو غلبہ اور فتح و نصرت ہر حال میں ملنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن حق اور باطل کے اس ٹکراؤ میں بندوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ حق کی نصرت، حق کی مدد، حق کو فتح تو ملنا ہے، لیکن اب وہ افراد کون ہوں گے، وہ لوگ کون ہوں گے جو اس حق کا ساتھ دینے والے ہوں گے، یہ اصل امتحان ہے، یہ اصل امتحان ہے۔ اسی لیے حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علیک بطریق الحق ولا تستوحش بقلۃ السالکین، تم پر لازم ہے کہ حق کے راستے کو اختیار کرو اور اس راستے کے خالی ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کی قلت کی وجہ سے اس راستے سے وحشت نہ کرو، وحشت میں نہ پڑ جاؤ۔ تم جب حق کے راستے میں چلو گے تو وہاں تمہیں آس پاس لوگ بہت تھوڑے نظر آئیں گے۔ تنہائی میں اگر آپ رات میں کسی ایسے راستے سے گزریں جہاں لوگ نہیں ہیں، آپ تنہا ہیں یا 2-4 ہی افراد ہیں، تو ایک وحشت محسوس ہوتی ہے اس راستے میں۔ تو یہی معاملہ حق کے راستے کا ہے کہ یہاں آپ کو اس راستے پہ چلنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ملے گی، بہت کم ملے گی۔ اور اس کے مقابلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایاک وطریق الباطل ولا تغتر بکثرت السالکین، اور تم پر لازم ہے کہ تم باطل کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اس راستے میں کثرت سے، لوگوں کی کثرت سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ اس راستے میں لوگ کثرت سے پائے جائیں گے، لوگ باطل کی طرف جا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ باطل کی طرف لوگ کثرت سے آگے بڑھ رہے ہیں، حق کے راستے میں قلت کے ساتھ، ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہیں جنت بھی دکھایا اور جہنم کو بھی دکھایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ جنت ایسی جگہ ہے کہ یہاں کون نہیں آنا چاہے گا، اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ یہاں کون آنا چاہے گا۔ اللہ نے انہیں کہا کہ دوبارہ جائیے، اب جنت کے راستے کو دیکھیے اور جہنم کے راستے کو دیکھیے۔ حضرت جبریل نے جب دونوں کے راستے کو دیکھا تو اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جنت کون جا پائے گا؟ اور جب جہنم کے راستے کو دیکھا تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ، جہنم سے کون بچ پائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اس کے راستے کو جو چیزیں انسانی طبیعت پر بار بنتی ہیں، اور جہنم کے راستے کو شہوات سے، ڈیزائرز سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو جو لوگ ڈیزائرز کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کی تعداد فطری طور پہ زیادہ ہوگی، اور جو حضرات اپنے ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں اور اس حق کے راستے میں ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیل لیں اللہ کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں کو وہ برداشت کر لیں، ان کی تعداد کم ہوگی۔ اور یہ چیز ہمیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں میں بھرپور نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں صحابہ کرام کی تربیت کی، ایک ٹریننگ سے انہیں گزارا، ان کی بھرپور تربیت ہوئی، ایمان کی تربیت، علمی اعتبار سے تربیت، فکری اعتبار سے تربیت، جسمانی اعتبار سے تربیت۔ مکۃ المکرمہ کی زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی اپنے دشمن پر، باطل سے عملی طور پہ لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے حکم دیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، صبر کرو، صبر پر قائم رہو اور ایمان مضبوط کرتے چلو۔ اسی لیے سنن نسائی کی روایت ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، یا تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، او کما قال،
کہ ہم نے قرآن کریم کے علم سے پہلے ایمان کو سیکھا ہے، پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا۔ یعنی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی کیفیت کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ دی۔ اب آپ جو واقعات سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ صحابہ کرام کس کس طرح کی آزمائشوں سے گزرے، اور ان آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود وہ کفریہ کلمات کہنے تک پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو گرم کوئلے پر لٹا دیا گیا، یہاں تک کہ جسم کی چربی تک پگھل گئی، صرف یہ کہنے کے لیے بھئی یہ کہو کہ کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالو، ہمارے بتوں کی تعظیم کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں کیا۔ آخر کیا چیز تھی وہ ان کے دلوں میں جو اتنی سخت آزمائشوں کو بھی انہوں نے آسانی سے جھیل لیا؟ یہ وہی ایمان تھا، یہ وہی ایمانی کیفیت تھی، اور حق کے راستے پر استقامت کے ساتھ جمنا تھا۔ انہوں نے اپنی منزل کو پہچان لیا تھا، انہوں نے اس زندگی کے کانسیپٹ کو پہچان لیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ تکلیف وقتی تکلیف ہے، اور یہ جو راحت مشرکین کو مل رہی ہے یہ بھی وقتی راحت ہے۔ اصل فیصلہ اور دائمی راحت اور دائمی آرام تو ان افراد کو ہی ملنا ہے جو حق کے راستے میں ہر طرح کی تکلیف کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کرام نے جھیلا، اور پھر اسی ایمانی کیفیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے غیب سے ان حضرات کی مدد فرمائی۔ بدر کی جنگ کب ہوئی ہے؟ سن 2 ہجری میں۔ جنگ سب سے بڑی جنگ جن میں عملی طور پر ٹکراؤ ہوا، سب سے پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر، یہ کب ہوئی ہے؟ نبوت کے 15 سال کے بعد۔ کیا اللہ چاہتا تو مکہ المکرمہ میں ہی یہ جنگ نہیں کروا سکتا تھا؟ کروا سکتا۔ تعداد کون سے بڑھ گئے تھے؟ خاص بدر میں 313 ہی تھے نا۔ یہ کہا جاتا کہ بھئی مدینے میں آپ 313 تیار کریں، مکے میں تیار کریں 313 اور لڑیں، مقابلہ کریں۔ کیا اس کی اجازت دی گئی؟ نہیں دی گئی۔ کیوں؟ بہت ممکن تھا کہ مکہ المکرمہ میں 313 نہیں 3013 ہو جاتے، لیکن اگر انہیں اس ٹریننگ کے مرحلے سے نہیں گزارا جاتا تو وہ افراد نہیں ہوتے، وہ کوالٹی والے افراد نہیں ہوتے جو کوالٹیز اللہ کو مطلوب ہیں، جو صفات اللہ کو مطلوب ہیں۔ اب جب اس 13 سالہ تربیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام گزرے، تب جا کر 313 ایسے تیار ہو گئے جو اپنی 3 گنا زیادہ تعداد پر غالب آ گئے، بغیر زیادہ ہتھیار کے، بغیر زیادہ اسباب کے، تعداد کی قلت کے باوجود یہ غالب آئے۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ جو ہے نا، یہ اتنی آسانی سے نہیں جیتا جا سکتا، اور جیتنا بہت مشکل بھی نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا باطل ہمارے سامنے بنا کر دکھاتا ہے۔ اس معرکے کو جیتنے کا طریقہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ مومنین مرد اور مومنین عورتیں آپس میں رشتہ دار ہیں، آپس میں دوست ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں، دوست ہیں۔ یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منکرات سے روکتے ہیں، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ نے اس آیت میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ایک یہ کہ مومنین اور مومنات آپس میں رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، یعنی مومنین پر اللہ رحمت اس وقت کرے گا جب مومن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، آپس میں مومنین بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، فرقہ واریت میں نہیں پڑیں گے، امت میں کے شیرازے کو منتشر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اولیاء بنیں گے ایک دوسرے کے۔ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ 2 چیزیں اگر مومنین کے اندر پائی گئی تو اللہ کی نصرت یقینی ہے۔ اسی کو سورۃ الانفال میں اللہ نے دوسرے الفاظ میں بیان کیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، یعنی اطاعت کامل
اور مکمل اتحاد، یہ دو چیزیں اگر تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر اللہ کی مدد ہے۔ اور اگر تم آپس میں لڑائی میں پڑ جاؤ گے، آپس میں لڑو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم بزدل پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم واصبروا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تم باطل کے سامنے ٹک نہیں پاؤ گے، باوجود اس کے کہ حق تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن اللہ کی نصرت کے اب تک مستحق نہیں ہو پاؤ گے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو اختیار نہ کر لو۔ متحد ہو گئے، اطاعت نہیں ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ بہت سے لبرل سیکولر آپ کو اسی دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، وہ اتحاد کا نعرہ تو لگائیں گے لیکن اطاعت رسول کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ متحد ہو جاؤ، NRC کے ٹائم پہ کیا ہوا؟ سارے متحد ہو گئے، اتنے متحد ہو گئے ماشاءاللہ کہ برقع پہن کر میدان میں ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، برقع پہن کر میدان میں ہندوؤں کی پوجا میں شریک ہوا جا رہا ہے، اتنے زیادہ متحد ہو گئے۔ تو یہ اگر صرف اتحاد رہے گا، اطاعت رسول نہیں رہے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اسی طرح اطاعت رسول ہے، اتحاد نہیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آپ نمازیں پڑھیے، تہجد پڑھیے، لمبی لمبی داڑھی رکھ لیں، صافے باندھیں، امامے باندھیں، جبے قبے پہن لیں، روزے رکھیں، چلے میں جائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ کے درمیان اتحاد نہیں ہے، آپ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کا دل پاک و صاف نہیں ہے، آپ کے اندر دوسروں کے متعلق بغض ہے، عناد ہے، اور آپ فرقہ وارانہ لڑائیوں میں مبتلا ہیں، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ یہی اللہ کی سنت ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، جتنے نیک ہو جائیں آپ۔ لیکن جب ان دونوں چیزوں کو ہم جمع کر لیں گے میدان جنگ میں، چاہے وہ میدان جنگ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں وہ جنگ ہو رہی ہو باطل کے ساتھ، علمی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کوئی بھی جنگ ہو، اگر آپ نے اطاعت رسول اور اتحاد کو جمع کر لیا تو اللہ کی نصرت کے ہم مستحق ہوں۔ یہی چیز صحابہ کرام کے اندر پائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی طرح تیار کیا، ایثار وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آپس میں ایسا اتحاد، ایسی محبت کہ خود بھوکے ہیں، کھانے کے لیے صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، سامنے والا شخص آ گیا کھانا مانگنے کے لیے تو اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے اسے کھانا دے دے رہے ہیں، یہ ہے ایثار۔ ایسی محبت، ایسا اتحاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پیدا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ قائم رہے، طریقے پر قائم رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ چند افراد جو عرب کے بدو کہلائے جاتے تھے رومن امپائر اور پرشین امپائر میں، جو اس وقت کی طاقتور حکومتیں تھیں، جیسے آج امریکہ ہے، USA ہے اور رشیا ہے، چائنا ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں پرشین امپائر تھی اور رومن امپائر تھی۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس فوج ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ساز و سامان ہے، اور جو ہے اسباب ہے، ساری چیزیں ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں ہیں۔ یہ عرب کے جزیرۃ العرب کے ان مسلمانوں کو عرب بدو کہہ کر پکارا کرتے تھے، انہیں قبائلی کہا کرتے تھے۔ یہ چند افراد اٹھے اور انہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت کو پلٹ کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئیاں پہلے ہی فرمائی کہ تم روم کو فتح کرو گے، تم فارس سے جنگ کرو گے، فتح یاب ہو گئے، اور پھر میری امت دجال سے بھی جنگ کرے گی اور فتح یاب ہوگی۔ ایسے ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی جس وقت اسباب کے تحت مسلمانوں کی فتح و نصرت اور غلبے کی کوئی امید نہیں تھی۔ غزوہ خندق میں کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، جس طریقے سے چاروں طرف سے مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں گھیر لیا اور مدینہ المنورہ میں چند سو یا ہزار کی تعداد میں موجود ہیں۔ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم شام فتح ہوگا، خدا کی قسم فارس فتح ہوگا۔ قسطنطینیہ کے محلات کی کنجیاں میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں۔ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی ایمان تھا، یہ وہی ایمانی کیفیت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، اور ان کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے دلوں میں منتقل ہوئی، اور یہ نسلاً بعد نسل
امت کے علماء، صلحاء، مجددین، مصلحین کے اندر یہ ایمانی کیفیت منتقل ہوتی چلی آئی کہ ہر زمانے میں ہم نے ایسے افراد کو دیکھا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے ہمارے زمانے تک ہر صدی میں آپ کو ایسے مجددین و مصلحین ملیں گے جو اسی ایمانی کیفیت کے ساتھ انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا اور باطل سے مقابلہ کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ حق پر جمے رہے. اور اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کا کیا مطلب؟ اللہ کو کیا ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا. ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد نہیں کی، تم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور باطل کا ساتھ دیتے رہے تو تمہارا شمار اللہ کے ہاں مسلمانوں کے لسٹ میں نہیں ہوگا. کہیں اور ہو سکتا ہے، کہیں اور ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے لسٹ میں تو نہیں ہوگا. مدینۃ المنورہ کے جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کی شکل و شباہت اختیار کرتے اور بظاہر یہ دکھاتے کہ ہم جو ہے آپ ہی میں سے ہے، لیکن جب کوئی آزمائش اور مصیبت آ جاتی جو کہ حق کے راستے میں ہر حال میں آنی ہے تو فوراً باطل کا ساتھ دے دیتے. یہی معاملہ آج ہمارے ساتھ، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں لیکن سچے پکے مومنین میں ہم اور آپ شامل ہیں یا نہیں ہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. باطل کے ساتھ جنگ صرف ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. باطل کے ساتھ جو آج ہماری جنگ چل رہی ہے وہ مختلف مازوں پر چل رہی ہے. آپ کا پورا معاشرتی سسٹم کرپٹ کیا گیا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. آپ کے گھروں میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ ان سے جنگ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ نے اپنے خاندانی نظام اور معاشرتی نظام تک کو کھو دیا. ابھی پرسوں ہی مولانا کے ساتھ ایک شادی ہال کے پاس سے گزرنا ہو رہا تھا، یہ میں نے کل بھی بتایا مسجد میں. ماشاءاللہ دوپٹے پہن کر خواتین اور الحمدللہ کرتے پیجامے پہن کے مرد سڑک پہ کھلے عام ناچ رہے ہیں. مسلمان کی شادی ہے. یہ وہ حضرات ہیں جو جمعے کے دن ٹوپی پہن کر مسجد میں آئیں گے، جمعہ پڑھیں گے اور رات میں جا کے ناچیں گے. اب آپ بتائیے کہ اگر ہم اور آپ اس طرح کے اعمال اختیار کر رہے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ میں اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن بیان کرتا ہے. فتویٰ ہٹا دیجئے، ایمان آپ کے دل میں ذرہ برابر ہے تو آپ مومن ہیں، یہ الگ معاملہ ہے. لیکن جو مومن اور مسلم سے جو مطلوب ہے، قرآن نے جو مطالبہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے جو مطالبہ کیا، کیا ہم مسلمان ہیں؟ غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا. کفر صرف اعتقادی ہی تو نہیں ہے، عملی بھی تو ہے. کیا ہم عملی طور پہ کفر میں مبتلا نہیں ہو رہے؟ کیا ایک مسلمان جو جمعے کے دن جمعہ پڑھنے آتا ہے اور وہ اپنے مومن ہونے کا اعلان کرتا ہے، وہ جب شادیوں میں ایسے رسومات اختیار کرتا ہے جو خالص غیروں کے رسومات ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ کا فتویٰ یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے. وہ اس طرح کی شادیاں کر رہے ہیں. کیا عملی طور پہ یہ رسول اللہ کے احکامات اور اللہ کے احکامات کا انکار نہیں ہے؟ عملی طور پہ تو منافقین مدینہ شاید ہم سے بہتر تھے. عملی طور پہ 5 وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں آ کے پڑھتے، جہاد و قتال میں بھی صحابہ کے ساتھ نکلتے، سارے اعمال کرتے. بعض صحابی رسول نے فرمایا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ایک شخص مسجد میں نہیں آتا ہے تو ہم اسے کھلا منافق سمجھتے تھے. کھلا منافق. یہ صحابہ کرام کا تصور تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا نظریہ تھا. اس طرح کی ٹریننگ ان کی ہوئی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل سنت پر مسلمانوں نے عمل کیا ہے، تب جا کر اللہ کی فتح و نصرت آئی اور ایک لمبے عرصے کے بعد آئی، قربانیاں دینے کے بعد آئی، فری میں نہیں آ گئی. اگر محض اذکار کرنے سے اور نماز پڑھنے سے اور دعا کرنے سے کوئی فرق ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تو عبادت کر ہی رہے تھے نا. غار حرا سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں بیٹھ کر ضربے لگاتے لا الہ الا اللہ کی، دعائیں پڑھتے، وظیفے پڑھتے. ہم نے تو بس دعاؤں کو اور وظیفوں کو ہی دین سمجھا ہوا ہے. وہی نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے،
باہر نکلتے سارے مسلمان ہو چکے ہوتے، اللہ قادر نہیں تھے اس پہ، قادر تھے، بالکل قادر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 سالہ مجاہدے سے گزارا گیا، اس کے بعد جا کے فتح مکہ انہیں حاصل کی۔ تو یاد رکھیے آج ہم جس دور سے چل رہے ہیں، جس دور میں چل رہے ہیں، یہ دور ایسا دور ہے جہاں حق و باطل کا جو معرکہ ہے یہ شدت پکڑا ہوا ہے، یہ ایسی جنگ چل رہی ہے جو شاید اپنی انتہا کے قریب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بالآخر فتح و نصرت تو امام مہدی اور ان کے ماننے والے مسلمانوں کی ہو کر رہے گی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرا اور آپ کا شمار اہل حق میں ہوگا، منافقین میں ہوگا یا کفار میں ہوگا، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اور اصول دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں یاد رکھیے خاموشی اختیار کرنا بھی جرم ہے۔ آپ کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، باطل کو آپ پنپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ مجرم ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس نے بھی منکر کو دیکھا اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے، واجب ہے اس کے اوپر۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے بدلنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس کے خلاف بولے، یہ واجب ہے اس کے اوپر۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر گونگا ہے تو چلو دل سے تو برا سمجھو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ایمان کا۔ اور بعض روایتوں میں ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اگر دل سے بھی برا نہیں جان رہا ہے، بولنے کی استطاعت نہیں ہے، جان مشکل میں پڑ جائے گی، تو چلو خاموش رہے کم سے کم، لیکن دل سے تو برا سمجھے اور ذہنی طور پہ اور دماغی طور پہ باطل کے نظام کو قبول نہ کرے۔ آج ہم نے باطل نظام کو ذہنی طور پہ قبول کر لیا ہے، یہ سوچ کر کہ بھائی ہم عملی طور پہ تبدیل نہیں کر سکتے، زبان سے خلاف بول نہیں سکتے، تو چلو تسلیم کر لیں۔ تسلیم کرنے کی اجازت نہیں، مجبور ہیں آپ، دل میں یہ عزم ہو کہ جب موقع ملے گا تب بدلوں گا، اور حتی الامکان اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور جب مسلمانوں کے اندر، ہم سب کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، آدھی کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، آدھے کا انکار کر رہے ہیں، یہود کرتے تھے اسی لیے ملعون ٹھہرے اور سخت عذاب میں اللہ کے ہاں مبتلا ہوں گے آخرت میں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔